الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وأصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وأصحابک یا نور اللہ۔ ہم نے مرفوعات کا بیان شروع کیا تھا، اس میں سے فاعل کی تعریف چل رہی تھی۔ آپ کو مصنف نے بتلایا تھا کہ مرفوعات میں سے فاعل کو مقدم کیوں کیا، اس لیے کہ یہ جمہور کے نزدیک مرفوعات میں اصل ہے۔ فاعل جمہور کے نزدیک مرفوعات میں اصل ہے، اس لیے فاعل کو مقدم کیا۔ اور اصل کیسے ہے اس کی دو دلیل دی تھی۔ ایک تو یہ کہ فاعل یہ اس جملہ فعلیہ کا جز ہے، یہ اس جملے کا جز ہے، اس جملہ فعلیہ کا جز ہے جو کہ تمام جملوں میں اصل ہے۔ تو فاعل بھی اصل ہوا، یہ اس جملہ فعلیہ کا جز ہے جو تمام جملوں میں اصل ہے، تو گویا کہ یہ بھی اصل ہوا۔ دوسری دلیل یہ دی تھی کہ فاعل کا عامل اقویٰ ہوتا ہے مبتدا کے عامل سے، اس لیے کہ اسے محسوس کیا جاتا ہے۔ اور ایک ضعیف قول بیان کیا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں مرفوعات میں اصل فاعل نہیں بلکہ مبتدا ہے، وہ لوگ بھی دلیل دیتے ہیں۔ انہوں نے بھی دو دلیل دی تھی۔ ایک دلیل یہ کہ مبتدا اس اصل پر باقی رہتا ہے جو مبتدا میں اصل ہے، مبتدا اس پر باقی رہتا ہے جو کہ مسند الیہ میں اصل ہے، اور وہ کیا ہے؟ مقدم ہونا ہے، کیونکہ مبتدا مقدم رہتا ہے، اس لیے مبتدا مرفوعات میں اصل ہوا۔ دوسری دلیل انہوں نے دی تھی کہ مبتدا پر اس میں جامد کا اور اس میں مشتق کا، جامد اور مشتق دونوں کا حکم لگایا جاتا ہے، لگایا جا سکتا ہے، برخلاف فاعل کے کہ فاعل پر صرف مشتق کا حکم لگایا جاتا ہے۔ ان تمام کا جواب ہم نے دیا تھا، آپ ہمارے اس سے پہلے والے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ پھر فاعل کی تعریف کی تھی، ہوا کی ضمیر کا مرجع بتلایا تھا، ہوا ضمیر سے مراد فاعل ہے۔ یہاں پہ ما آیا تھا، ما کے بارے میں بتلایا تھا، یہ ما سے مراد اسم ہے۔ اسم کے بعد علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حقیقتاً اور حکماً کی قید لگائی۔ اس قید سے ایک فائدہ ہوا کہ اعجبنی ان ضربت زیدن جیسے مثال میں ان ضربت زیدن پر فاعل کی تعریف صادق آئی۔ ان ضربت زیدن یہ فاعل واقع ہوا، اس کا فاعل ہونا درست ہوا، اس لیے کہ ضربت زیدن یہ حقیقتاً اگرچہ اسم نہیں ہے، ضربت زیدن یہ اگرچہ اسم نہیں ہے، لیکن ہم نے اس پر ان داخل کر کے مفرد کی تاویل میں کر کے اسے حکماً اسم بنا لیا۔ اگر ہم حکماً اسم کی قید نہ لگاتے تو یہ خارج ہو جاتا، ان ضربت زیدن یہ فاعل کی تعریف سے نکل جاتا، اس لیے یہ فائدہ ہوا کہ اس جیسے مثال اعجبنی ان ضربت زیدن جیسے مثال اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو بتلایا تھا کہ وہ اسم جس کی طرف فعل یا شبہ فعل کی اسناد کی گئی ہو، فعل کی اسناد کی گئی ہو یا شبہ فعل کی اسناد کی گئی ہو، یہاں پہ اسناد کرنے سے مراد اسناد بالاصالت کرنا ہے، یہاں پہ بالتبع اسناد مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بعد توابع کا ذکر آ رہا ہے، تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں اسناد سے مراد اسناد بالاصالت ہے۔ مصنف نے صرف فعل پہ اکتفا نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ جس کی طرف فعل کی اسناد کی گئی ہو، بس اتنا نہیں کہا، بلکہ اس کے بعد شبہ فعل کی قید بھی بڑھائی کہ جس کی طرف فعل کی یا شبہ فعل کی اسناد کی گئی ہو۔ شبہ فعل کی قید سے کیا فائدہ ہوا کہ
جو عمل میں فاعل کے مشابہ ہوتے ہیں، جو عمل میں فعل کے مشابہ ہوتے ہیں، جیسے اسم فاعل، صفت مشبہ، مصدر اور اسم تفضیل وغیرہ وغیرہ سب داخل ہو گئے، یعنی ان کی اسناد جس کی طرف کی جائے گی وہ بھی فاعل کہلائے گا۔ وقدم أي الفعل وشبهه عليه أي على ذلك الاسم واحترز به عن نحو زيد في زيد ضرب لأنه مما أسند إليه الفعل لأن الإسناد إلى ضمير شيء إسناد إليه في الحقيقة لكنه مؤخر عنه۔ یہاں سے بتلا رہے ہیں، یہاں اور ایک قید مصنف لگا رہے ہیں، وہ قید ہے کہ وہ فعل یا شبہ فعل جس کی اسناد اسم کی طرف کی گئی ہے، وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم پر مقدم ہوں، اس فعل یا شبہ فعل کا اس اسم پر مقدم ہونا ضروری ہے۔ یہاں پہ قدمہ کے بعد علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فعل یا شبہ فعل نکال کے بتلا رہے ہیں کہ یہاں پہ قدمہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس کا مرجع فعل یا شبہ فعل ہے، بیچ میں اولا کے بتلا رہے ہیں کہ یہاں پہ دونوں وقت میں ایک وقت میں ایک ہی مراد ہوگا، ایک وقت میں دونوں مراد نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہاں پہ ہوا ضمیر ہے تو اس کا مرجع واحد ہوگا، تو جب ہم فعل کو اس کا مرجع قرار دیں گے تو شبہ فعل کو قرار نہیں دیں گے، اس طرح دونوں کا مرجع قرار دینا درست ہوگا۔ اور انہوں نے عطف کے ساتھ کہا تاکہ فعل یا شبہ فعل، تاکہ اس سے پہلے جو گزرا تھا مرجع اور ضمیر کے درمیان مطابقت باقی رہے، مخالفت نہ ہو، اس وجہ سے انہوں نے قدمہ علیہ کی تفسیر فعل یا شبہ فعل سے کر دی۔ یہاں پہ علیہ کے بعد مصنف نے بتلایا، اس کا مرجع بتلایا کہ علیہ سے مراد وہ اسم ہے، تو کیا ترجمہ ہوا؟ وہ فعل یا شبہ فعل مقدم ہو اس اسم پر، یعنی پہلے جو قید تھی کہ فعل یا شبہ فعل کی اسناد، اسم فاعل وہ اسم ہے حقیقتاً یا حکماً جس کی طرف فعل یا شبہ فعل کی اسناد کی گئی ہو بالاصالت، اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم پر مقدم ہو۔ یہ قید کیوں لگائی؟ یہ قید لگانے سے فائدہ کیا حاصل ہوا؟ تو وہ بتلا رہے ہیں یہ قید اگر نہ لگاتے تو زید ضربہ، اس جیسے مثال میں زید پر فاعل کی تعریف صادق آ رہی تھی، زید ضربہ، یہاں پہ جو زید ہے زید پہ فاعل کی تعریف صادق آ رہی تھی، اسی وجہ سے مصنف نے فاعل کی تعریف سے زید کو نکالنے کے لیے، اس جیسے مثال میں جو زید ہے اسے نکالنے کے لیے قدمہ علیہ کی قید لگائی، اس لیے کہ یہ حقیقتاً یہ مبتدا ہے، زید یہاں پہ مبتدا ہے اور مبتدا پر فاعل کی تعریف صادق آ رہی تھی۔ تو اگر یہ کہا جائے، اعتراض کیا جائے کہ یہاں پہ زید ضربہ جیسے مثال میں زید پر فاعل کی تعریف کس طرح صادق آ رہی تھی، حالانکہ فاعل کی تعریف میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ ایسا اسم ہو جس کی طرف فعل یا شبہ فعل کی اسناد کی گئی ہو، حالانکہ زید کی طرف نہ فعل کی اسناد کی گئی ہے نہ شبہ فعل کی اسناد کی گئی ہے۔ جب دونوں کی اسناد نہیں کی گئی ہے تو پھر فاعل کی تعریف کہاں صادق آئی؟ آپ کہتے ہو کہ زید ضربہ میں زید پر فاعل کی تعریف صادق آ رہی تھی، اس لیے اس کو نکالنے کے لیے مصنف نے قدمہ علیہ کی قید لگائی، تو اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں کیونکہ اگرچہ یہاں پہ زید کی طرف اسناد نہیں کیا گیا ہے، زید کی طرف اگرچہ فعل یا شبہ فعل کی اسناد نہیں کی گئی ہے، لیکن زید کی ضمیر کی طرف کی گئی ہے، ضربہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے جو راجع ہے زید کی طرف، اس ہوا ضمیر کی طرف ضرب کی اسناد کی گئی ہے، اور یہ قاعدہ بتلا رہے ہیں کہ کسی چیز کی
ضمیر کی طرف اسناد کرنا، کسی چیز کی ضمیر کی طرف اسناد کرنا حقیقتاً اس کی طرف اسناد کرنا ہے۔ تو جب ضمیر کی طرف اسناد کرنا، اس کی طرف اسناد کرنا ہے، تو اس جیسے مثال میں زید ضرب جیسے مثال میں اسناد زید کی طرف ہوئی، جب اسناد زید کی طرف ہوئی تو اس پر فاعل کی تعریف صادق آئی، اسی وجہ سے قدم علیہ کی قید کے ذریعے سے اسے نکال دیا۔ دیکھیں ترجمہ دیکھیں، وقدم ای الفعل وشبہہ ای علیہ ای علی ذلک الاسم، اور مقدم ہو، مقدم کیا گیا ہو اس فعل کو یا شبہ فعل کو، علیہ ای علی ذلک الاسم، اس اسم پر، احترز به عن نحو زید فی ضرب فی زید ضرب، اس کے ذریعے سے یعنی اس قید کے ذریعے سے مصنف نے زید ضرب سے اس جیسے مثال میں سے زید سے احتراز کیا ہے۔ زید ضرب جیسے مثال میں جو زید ہے اس سے مصنف نے اس قید کے ذریعے احتراز کیا ہے۔ لِأَنَّهُ مِمَّا أُسْنِدَ إِلَيْهِ الْفِعْلِ، اس لیے کہ یہاں پہ جو زید ہے یہ اس میں سے ہے جس کی طرف فعل کی اسناد کی گئی ہے۔ لِأَنَّهُ مِمَّا أُسْنِدَ إِلَيْهِ الْفِعْلِ، اس لیے کہ یہ اس میں سے ہے، ان میں سے ہے جس کی طرف فعل کی اسناد کی گئی ہے۔ اب کیسے کی گئی ہے فعل کی اسناد وہ بتلا رہے ہیں۔ لِأَنَّ الْإِسْنَادَ إِلَى ضَمِيرِ شَيْءٍ إِسْنَادٌ إِلَيْهِ فِي الْحَقِيقَةِ، اس لیے کہ کسی چیز کی ضمیر کی طرف اسناد کرنا، اس لیے کہ کسی چیز کی ضمیر کی طرف اسناد کرنا حقیقتاً اس کی طرف اسناد کرنا ہے۔ لَكِنَّهُ مُؤَخَّرٌ عَنْهُ، لیکن یہ اس سے مؤخر ہے، یعنی جو زید ہے فعل جو ہے یہ اس سے مؤخر ہے، ہم نے مقدم ہونے کی قید لگائی تو اس پہ فاعل کی تعریف صادق نہیں آ رہی ہے۔ وَالْمُرَادُ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهِ وُجُوبًا لِيَخْرُجَ عَنْهُ الْمُبْتَدَأُ الْمُقَدَّمُ عَلَيْهِ خَبَرُهُ نَحْوُ كَرِيمٌ مَنْ يَكْرُمُكَ۔ یہاں بتلا رہے ہیں مقدم ہونے سے مراد کیا ہے، مقدم ہونے سے مراد کیا ہے۔ قدم علیہ میں جو مقدم ہونا کہا گیا، فعل اور شبہ فعل کا مقدم ہونا، اس سے مراد کیا مقدم ہونا ہے، کس طرح مقدم ہونا ہے، تو بتلا رہے ہیں کہ وجوبی طور پر مقدم ہونا مراد ہے، تاکہ ہم وجوبی طور پر جب مقدم ہونا مراد لیں گے تو یہاں سے وہ مبتدا جس کی خبر مقدم ہوتی ہے، یعنی وہ مبتدا جس کی خبر مقدم ہوتی ہے وہ نکل جائے گا۔ دیکھیں مثال دیکھیں، کریم من یکرمک، یہاں پہ کریم خبر ہے اور من یکرمک میں جو من ہے یہ مبتدا ہے۔ کریم مبتدا پر مقدم ہے، کریم یہ مبتدا پر مقدم ہے۔ یہاں پہ اعتراض اس طرح کیا جائے گا کہ دیکھیں کریم من یکرمک، یہاں پہ من یہ اسم ہے، اس کی طرف کریم کی اسناد کی گئی ہے، کریم ہونے کی شبہ فعل کی اسناد بھی کی گئی ہے، اور شبہ فعل اس پر مقدم بھی ہے، شبہ فعل اس اسم پر یعنی من پر مقدم بھی ہے۔ تو دیکھیں آپ کی تعریف قدم علیہ کی قید کے باوجود ایک خبر مبتدا پر صادق آ رہی ہے، آپ کی تعریف قدم علیہ کی قید کے ساتھ ساتھ ایک مبتدا پہ صادق آ رہی ہے، یعنی من پر صادق آ رہی ہے، کریم من یکرمہ پر جو من ہے اس پر صادق آ رہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں، ہم نے قدم علیہ کی جو قید لگائی ہے وہاں تقدیم سے مراد وجوبی تقدیم ہے، اور یہاں پہ میں کریم من یکرمک میں جو کریم مقدم ہے یہ وجوبی طور پر مقدم نہیں ہے، بلکہ من یکرمک کریم بھی کہنا درست ہے، جوازی طور پر یہاں پہ مقدم ہے۔ تو ہم نے تو وجوبی طور پر مقدم ہونا مراد لیا تھا، اور یہاں پہ جوازی طور پر مقدم ہے، تو اس پہ
فاعل کی تعریف صادق نہیں آ رہی ہے، کیونکہ میں یکرمک کریمن کہنا بھی درست ہے، میں یکرمک کریمن بھی کہہ سکتے ہیں۔ کریمن کا من پر مقدم ہونا واجب نہیں ہے، جب واجب نہیں ہے تو یہ فاعل کی تعریف سے من خارج ہو گیا۔ دیکھیں ترجمہ، والمراد تقدیمہ علیہ وجوباً، اور اس سے مراد یعنی قدم علیہ کے قول سے مراد فعل یا شبہ فعل کا مقدم ہونا ہے اس اسم پر وجوبی طور پر، لیخرج عنہ المبتدا المقدم علیہ خبرہ، تاکہ اس سے نکل جائے وہ مبتدا جس کی خبر اس پر مقدم ہے، تاکہ اس سے نکل جائے وہ مبتدا جس پر اس کی خبر مقدم ہے۔ نحو جیسے کریمن من یکرمک، جیسا کہ کریمن من یکرمک، یہاں پہ کریمن خبر ہے اور من یکرمک میں من جو ہے یہ مبتدا ہے، مکمل آگے سے مل کر کے۔ فَإِن قُلْتَ، یہاں سے اور ایک اعتراض کر رہے ہیں، پھر اس کا جواب بھی خود دیں گے۔ فَإِن قُلْتَ قَدْ يَجِبُ تَقْدِيمُهُ إِذَا كَانَ الْمُبْتَدَأُ نَكْرَةً وَالْخَبَرُ ظَرْفًا، یہاں اعتراض کر رہے ہیں کہ بعض اوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خبر کی تقدیم واجب ہوتی ہے، خبر کی تقدیم واجب ہوتا ہے، خبر وجوبی طور پر مقدم ہوتا ہے، تو آپ نے وجوبی طور پر مراد لیا تب بھی آپ کی تعریف صادق آ جائے گی، تب بھی آپ کی تعریف میں دوسرے لوگ داخل ہو جائیں گے، دوسرے افراد داخل ہو جائیں گے جو کہ فاعل نہیں ہیں، اس لیے کہ بعض اوقات خبر مبتدا پر وجوبی طور پر مقدم ہوتی ہے۔ دیکھیں وجوبی طور پر مقدم ہونے کی مثال دے رہے ہیں، دیکھیں فی الدار زید، فی الدار زید میں فی الدار یہ خبر ہے اپنے متعلق سے مل کر، اور رجل جو ہے یہ فی الدار رجل، فی الدار رجل، اور رجل یہ مبتدا مؤخر ہے۔ یہاں پہ دار کا مقدم ہونا، فی الدار کا مقدم ہونا واجب ہے، رجل فی الدار نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہاں پہ رجل جو مبتدا بن رہا ہے یہ فی الدار کے مقدم ہونے کی وجہ سے یہ مبتدا واقع ہے۔ اگر ہم رجل کو مقدم کریں اور فی الدار کو مؤخر کریں تو رجل کا مبتدا بننا ہی واقع صحیح نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ رجل یہ نکرہ ہے، رجل یہ نکرہ ہے۔ یہاں پہ رجل کا مبتدا واقع ہونا فی الدار کے مقدم ہونے کی وجہ سے صحیح ہے، خبر کے مقدم ہونے کی وجہ سے صحیح ہے، تو یہاں پہ خبر کا مقدم ہونا واجب ہے۔ تو دیکھیں بعض اوقات خبر تو وجوبی طور پر مقدم ہوتی ہے، اس کا جواب وہ دے رہے ہیں کہ ہم نے جو وجوبی طور پر مقدم ہونے کی بات کی ہے وہ نوع کی یعنی نوع فعل یا شبہ فعل کے وجوبی طور پر مقدم ہونے کی بات کی ہے، لیکن خبر اس میں سے نہیں ہے جو جس کی نوع وجوبی طور پر مقدم ہو، یعنی نوع خبر وجوبی طور پر مقدم نہیں ہوتا، نوع خبر یہ وجوبی طور پر مقدم نہیں ہوتا، بلکہ یہ خبر کا ایک فرد ہے، خبر کا ایک فرد یہ فی الدار یہ وجوبی طور پر مقدم ہو رہا ہے، تو اس کے مقدم ہونے سے ہماری تعریف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ہماری قید پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ ہماری جو قید ہے وہ نوع کے یعنی نوع فعل یا نوع شبہ فعل کے وجوبی طور پر مقدم ہونے کی قید ہے۔ دیکھیں ترجمہ دیکھیں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ فَإِن قُلْتَ، تو اگر آپ کہیں، اگر آپ اعتراض کریں، قد یجب تقدیمہ اذا کان المبتداء نکرۃ والخبر ظرفا، اگر آپ کہیں کہ بعض اوقات خبر کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، بعض اوقات خبر کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، اذا کان المبتداء نکرۃ، جبکہ مبتدا نکرہ ہو، والخبر ظرفا، اور خبر ظرف ہو، نحو فی الدار رجل، جیسا کہ فی الدار رجل، یہاں پہ فی الدار جو ہے یہ ظرف ہے اور رجل یہ نکرہ ہے۔ جواب، قلت، ہم کہیں گے المراد وجوب تقدیم نوعہ،
ہماری مراد یہاں پہ وجوب سے مراد اس کے نوع کے مقدم ہونا ہے، نوع کا مقدم ہونا ہے، نوع کا وجوبی طور پر مقدم ہونا ہے۔ وَلَيْسَ نَوْعُ الْخَبَرِ مِمَّا يَجِبُ تَقْدِيمُهُ، اور نوع خبر اس میں سے نہیں ہے جس کا مقدم ہونا واجب ہے، نوع خبر اس میں سے نہیں ہے جس کا مقدم ہونا واجب ہے، بلکہ یہ ایک خبر کا فرد ہے، یہ خبر کا ایک فرد ہے جو کہ وجوبی طور پر مقدم ہوتا ہے۔ ہر خبر وجوبی طور پر مقدم نہیں ہوتی، نوع خبر کے وجوبی طور پر مقدم نہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ ہر خبر وجوبی طور پر مقدم نہیں ہوتا۔ اور فعل اور شبہ فعل جو ہیں یہ وجوبی طور پر فاعل سے مقدم ہوتے ہیں، وجوبی طور پر جتنے بھی آپ فعل یا شبہ فعل کو دیکھیں وہ وجوبی طور پر فاعل سے مقدم ہوں گے۔ بخلاف نوع ما اسند الیہ الفاعل، برخلاف اس نوع کے جس کی طرف فاعل کی اسناد کی گئی ہے، یعنی نوع فعل یا شبہ فعل، کیونکہ نوع فعل اور شبہ فعل یہ وجوبی طور پر فاعل پر مقدم ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اور ایک قید، اعلیٰ جہتی قیامہ بہ، اس کے ساتھ قائم ہونے کی جہت پر، اس کے ساتھ قائم ہونے کے طریقے پر، یعنی وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو۔ اعلیٰ جہتی قیامہ ای اسناداً واقعاً اعلیٰ طریقۃ قیام الفعل او شبہہ، یہاں پہ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ جہتی قیامہ کے بعد اسناداً واقعاً نکال کر کے یہ بتلایا کہ یہ دراصل مفعول مطلق واقع ہے۔ اسندہ جو فعل پہلے ہے، اسندہ الیہ الفعل و شبہہ، وہاں پہ جو اسناد فعل ہے اس سے یہ اسناداً واقعاً یہاں پہ محذوف ہے، مصدر محذوف ہے، اور اعلیٰ جہتی قیامہ ہی اس سے متعلق ہے، اس طرح یہ مفعول مطلق واقع ہے۔ اعلیٰ جہتی قیامہ ہی یہ مفعول مطلق واقع ہے۔ اور اس کے بعد اعلیٰ طریقۃ قیام الفعل، یہاں پہ جہت کی جگہ میں علامہ جامی نے طریقہ نکالا، طریقہ نکال کے یہ بتلایا کہ یہاں پہ جہت سے مراد یہ جو عام طور پر جہت کہا جاتا ہے جہت ستہ، وہ جہت ستہ مراد نہیں ہے، آگے بائیں دائیں اور پیچھے وہ جو مراد ہے نا وہ مراد نہیں ہے، اوپر نیچے وغیرہ جو جہات ستہ ہیں وہ جہات یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں جہت سے مراد طریقہ ہے۔ دیکھیں، اور بھی کے بعد مصنف نے فاعل نکال کے بتایا کہ بھی سے مراد فاعل ہے۔ ترجمہ دیکھیں، وعلی جہتی قیامہ ای اسنادا واقعا علی طریقۃ قیام الفعل او شبہہ بہ ای بالفاعل، یعنی وہ قائم ہو اس کے ساتھ، اعلیٰ جہتی قیامہ بہ، اس کا فاعل کے ساتھ قائم ہونے کے جہت پر، ای یعنی ایسے اسناد کے، یعنی ایسا اسناد جو واقع ہو، یعنی ایسا اسناد جو واقع ہو فعل یا شبہ فعل کے فاعل کے ساتھ قائم ہونے کے طریقے پر، اسناداً واقعاً اعلیٰ طریقۃ قیام الفعل او شبہہ بالفاعل، یعنی ایسا اسناد جو فعل یا شبہ فعل کے فاعل کے ساتھ قائم ہونے کے طریقے پر واقع ہو۔ اور قائم ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ فعل اور شبہ فعل کا فاعل کے ساتھ قائم ہونے کا طریقہ کیا ہے اس کو آگے بتلا رہے ہیں۔ وَطَرِيقَةُ قِيَامِهِ بِهِ أَن يَكُونَ عَلَى صِيغَةِ الْمَعْلُومِ، اور اس کے ساتھ قائم ہونے کا طریقہ، فعل یا شبہ فعل کا اس کے ساتھ یعنی فاعل کے ساتھ قائم ہونے کا طریقہ یہ ہے أن يكون على صيغة المعلوم، کہ وہ فعل یا شبہ فعل معلوم کے صیغے میں ہو، یعنی فعل معروف ہو، معلوم سے مراد معروف، فعل معروف کے صیغے پر ہو،
او علی ما فی حکمہا، یا پھر اس پر ہو جو معروف کے حکم میں ہے، جو معروف کے حکم میں ہے، جیسا کہ اسم الفاعلی و صفت المشبہی، جیسا کہ اس میں فاعل اور صفت مشبہ وغیرہ۔ یہاں پہ او علی ما فی حکمہا یہ نکال کر کے اس میں فاعل اور صفت مشبہ کو داخل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ اگرچہ معلوم کے صیغے پر نہیں ہوتے، مگر یہ معلوم کے صیغے کے حکم میں ہے، معروف کے صیغے کے حکم میں ہے، اس وجہ سے یہ بھی داخل ہو جائیں گے۔ او علی ما فی حکمہا، یا اس وزن پر ہو جو اس کے حکم میں ہے، یعنی جو فعل معروف کے حکم میں ہے، اسم الفاعل و صفت المشبہ، جیسا کہ اس میں فاعل اور صفت مشبہ۔ اب اس قید کا فائدہ بتا رہے ہیں، اس قید کا کیا فائدہ ہے، جو قید لگائی اس قید کے ذریعے سے کیا فائدہ حاصل ہوا، اعلیٰ جہت قیامہ بھی کی قید کے ذریعے سے کیا فائدہ ہوا۔ وَاحْتَرَزَ بِهَذَا الْقَيْدِ عَنْ مَفْعُولِ مَا لَمْ يُسَمَّى فَاعِلُهُ، اور اس قید کے ذریعے سے مصنف نے احتراز کیا مفعول ما لم یسمى فاعلہ سے، جس کو بعض لوگ نائب الفاعل کہتے ہیں، اور اس قید کے ذریعے سے احتراز کیا نائب الفاعل سے، مفعول ما لم یسمى فاعلہ سے، زید فی ضرب زید علی صیغۃ المجہول، جیسا کہ ضرب زید جو کہ مجہول کے صیغے پر ہے، اس میں زید ہے، اس سے احتراز کیا گیا۔ ضرب زید میں جو زید ہے اس سے احتراز کیا گیا۔ یہاں پہ پوری تعریف سازی کر رہی ہے، یہاں پہ زید کی طرف فعل کی اسناد کی گئی ہے، اور وہ فعل مقدم بھی ہے اس اسم پر، لیکن یہ قائم ہونے کے طریقے پر نہیں ہے، یہ فعل کی جو اسناد اس کی طرف کی گئی ہے یہ اس کے ساتھ قائم ہونے کے طریقے پر نہیں ہے یہ اسناد، بلکہ اس پر واقع ہے، اسی وجہ سے یہ تعریف سے نکل گیا۔ وَاحْتَرَزَ بِهَذَا الْقَيْدِ عَنْ مَفْعُولِ مَا لَمْ يُسَمَّى فَاعِلُهُ كَزَيْدٍ فِي ضُرِبَ زَيْدٌ عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ، اور اس قید کے ذریعے سے احتراز کیا ہے مفعول ما لم يسمى فاعلہ سے، یعنی نائب الفاعل سے، جیسا کہ ضرب زید جو کہ مجہول کے صیغے پر ہے، اس میں زید، اس سے احتراز کیا گیا ہے۔ والاحتیاج الی ھذا القید انما هو علی مذہب من لم یجعلہ داخلا فی الفاعل کالمصنف، واما علی مذہب من جعلہ داخلا فیہ کصاحب المفصل فلا حاجۃ الی ھذا القید بل یجب الا یقید بہ۔ یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ اس قید کی طرف حاجت یہ ان کے مذہب پر ہے جو اس کو فاعل کی تعریف میں داخل نہیں کرتے، یعنی یہاں پہ دو گروہ ہیں، کچھ لوگ نائب الفاعل کو یعنی مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو فاعل کی تعریف میں داخل مانتے ہیں، اور کچھ لوگ فاعل کی تعریف میں داخل نہیں مانتے۔ تو جو لوگ فاعل کی تعریف میں داخل مانتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ قید لگا کر کے اس کو نکال دیں، کیونکہ وہ داخل نہیں مانتے ہیں، داخل جب نہیں مانتے ہیں تو کوئی ایسی قید لگانی پڑے گی جس سے یہ نکل جائے، اس لیے وہ یہ قید کی طرف محتاج ہوتے ہیں، یہ قید لگانے کی طرف محتاج ہوتے ہیں۔ اور جو داخل مانتے ہیں انہیں قید کی حاجت نہیں ہے، بلکہ ان پہ لازم ہے کہ وہ قید نہ لگائیں، کیونکہ وہ داخل مانتے ہیں، اگر قید لگائیں گے تو پھر نکل جائے گا، اس لیے ان پہ لازم کیا ہے کہ وہ قید نہ لگائیں۔ دیکھیں ترجمہ دیکھیں، اور اس کی طرف، اس قید کی طرف حاجت یہ ان کے مذہب پر ہے، والاحتیاج الی ھذا القید، اور اس قید کی طرف حاجت انما هو علی مذہب من لم یجعلہ داخلا فی الفاعل، یہ ان کے مذہب پر ہے جو اس کو یعنی مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو فاعل کی تعریف میں داخل نہیں کرتے، کالمصنف جیسا کہ مصنف، یعنی مصنف کا یہی مذہب ہے کہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ یہ الگ ہے اور فاعل الگ ہے، فاعل کی تعریف میں داخل نہیں کرتے۔ وَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ جَعَلَهُ دَاخِلًا فِيهِ، اور رہا ان کے مذہب پر جو مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو فاعل کی تعریف میں داخل کرتے ہیں، كصاحب المفصل جیسا کہ صاحب مفصل، فلا حاجۃ الی ھذا القید،
تو اس قید کی طرف کوئی حاجت نہیں ہے، بل یجب اللہ یقید بہ، بلکہ واجب ہے کہ وہ اس قید کے ساتھ مقید نہ کریں، کیونکہ مقید کریں گے تو وہ نکل جائے گا۔ مثل زید فی قام زید فہذا مثال لما اسند الیہ الفعل، ومثل ابوہ فی زید قائم ابوہ ھذا مثال لما اسند الیہ شبہ الفعل۔ یہاں سے مثال دے رہے ہیں، فمثل زید فی قام زید، قام زید میں جو زید ہے یہ فاعل ہے، زید کا مثل زید فی قام زید، قام زید میں زید یہ فاعل ہے، فہذا مثال لما اسند الیہ الفعل، تو یہ اس کی مثال ہے جس کی طرف فعل کی اسناد کی گئی ہے۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ عبارت کیوں نکالے؟ یہ عبارت نکالنے کی مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ اعتراض اس طرح ہو سکتا تھا، کسی چیز کو واضح کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے ایک مثال کافی ہوتی ہے، ایک مثال دے دیتے تو کافی ہو جاتی، تو علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے، صاحب کافیہ نے دو مثال کیوں دیا، الگ سے دو مثال کیوں لائے؟ ایک ہی مثال دے دیتے، اس سے بات سمجھ میں آ جاتی۔ اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے علامہ جامی فرما رہے ہیں کہ دراصل یہاں پہ فاعل دو طرح کے ہیں، فاعل دو طرح کے ہیں، ایک وہ فاعل جس کی طرف فعل کی اسناد کی گئی ہو، ایک وہ فاعل جس کی طرف شبہ فعل کی اسناد کی گئی ہو۔ جب فاعل دو طرح کے ہوئے تو دو طرح کی مثال پیش کرنا ضروری ہوا، دو طرح کا مثال پیش کرنا ضروری ہوا، اسی وجہ سے ابن حاجب رحمہ اللہ نے دو طرح کی مثال پیش کیا ہے۔ دیکھیں، مثل زید فی قام زید، جیسا کہ قام زید میں زید، فہذا مثال لما اسند الیہ الفعل، تو یہ اس کی مثال ہے جس کی طرف فعل کی اسناد کی گئی ہے، ومثل ابوہ فی زید قائم ابوہ، اور ابوہ زید قائم ابوہ میں، فہذا مثال لما اسند الیہ شبہ الفعل، تو یہ اس کی مثال ہے جس کی طرف شبہ فعل کی اسناد کی گئی ہے، قائم یہ شبہ فعل ہے، اس کی اسناد کی گئی ہے ابوہ کی طرف، تو یہ اس کی مثال ہے جس کی طرف شبہ فعل کی اسناد کی گئی ہے۔ یہاں سے اب تو فاعل کی تعریف وغیرہ ہو گیا، اب فاعل کے کچھ احکام بیان کر رہے ہیں۔ والاصل فی الفاعل ای ما ینبغی ان یکون الفاعل علیہ ان لم یمنع مانع ان یلی الفعل المسند الیہ۔ یہاں بتلا رہے ہیں کہ فاعل میں اصل یہ ہے، الاصل کے بعد مصنف نے فاعل نکالا کہ فاعل میں اصل یہ ہے کہ یہ اس سے ملا ہوا ہو، فاعل اس سے ملا ہوا ہو، فاعل فعل سے ملا ہوا ہو، ان یلی الفعل، فاعل میں اصل یہ ہے، الاصل ان یلی الفعل، اصل یہ ہے کہ وہ فعل سے ملا ہوا ہو، یعنی فاعل میں اصل یہ ہے کہ وہ فعل سے ملا ہوا ہو۔ اب اصل ہونے سے مراد کیا ہے؟ فاعل میں اصل اس سے مراد کیا ہے؟ وہ بتلا رہے ہیں ما ینبغی ان یکون الفاعل علیہ ان لم یکن مانع۔ یہاں اصل ہونے سے مراد یہ ہے، وہ ہے جس پر فاعل کا ہونا مناسب ہے، جس حکم پر یا جس ہیئت پر فاعل کا ہونا مناسب ہے، اگر کوئی معنی نہ ہو، یعنی معنی نہ ہونے کے وقت فاعل کا جس طریقے پر ہونا مناسب ہے، فاعل کا جس ہیئت پر ہونا مناسب ہے، وہ ہے اصل۔ والاصل فی الفاعل، اور فاعل میں اصل یہ ہے ان یلی الفعل کہ وہ فعل سے ملا ہوا ہو۔ اصل سے مراد کیا بتا رہے ہیں؟ ای ما ینبغی ان یکون الفاعل علیہ ان لم یمنع مانع، یعنی اس پر جس پر فاعل کا ہونا مناسب ہے، اگر کوئی معنی نہ روکے، اگر کوئی معنی رکاوٹ پیدا نہ کرے، اگر کوئی معنی منع نہ کرے۔ ان یلی الفعل المسند الیہ، کہ یہ اس فعل سے ملا ہوا ہو جس کی اسناد فاعل کی طرف کی گئی ہے،
یہاں پہ فعل کے بعد مسندہ الیہ نکال کے بتلا رہے ہیں کہ دوسرے فعل سے اگر فاعل ملا ہوا ہوگا تو وہ اپنے اصل پہ نہیں کہلائے گا، یعنی فاعل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جس فعل کی اسناد فاعل کی طرف کی جا رہی ہے اس فعل کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک فعل کی اسناد فاعل کی طرف کی جا رہی ہے اور فاعل دوسرے فعل سے ملا ہوا ہے، تو جب دوسرے فعل سے ملا ہوا ہوگا اس وقت فاعل اپنے اصل پہ نہیں کہلائے گا، فاعل اپنے اصل پہ نہیں کہلائے گا۔ اگر یہ مسندہ الیہ کی قید نہیں لگاتے تو اگر فاعل دوسرے فعل سے بھی ملا ہوا ہوتا، فاعل اگر دوسرے فعل سے یعنی جس کی اسناد فاعل کی طرف نہیں کی گئی ہے، فاعل اگر اس فعل سے بھی ملا ہوا ہوتا تو بھی فاعل کا اپنے اصل پر ہونا لازم آتا، حالانکہ وہ اپنے اصل پہ نہیں ہوگا اس وقت جب کہ وہ کسی دوسرے فعل سے ملا ہوا ہو، اس لیے بتلایا، اس لیے مسندہ الیہ کی قید علامہ جامی نے اضافہ کر دیا، اس کو بڑھا دیا۔ ان یلی الفعل المسند الیہ کہ یہ ملا ہوا وہ اس فعل سے جس کی اسناد فاعل کی طرف کی گئی ہے۔ ای یکون بعدہ، ملا ہوا ہونے سے کیا مراد ہے؟ ملا ہوا ہونا کبھی پہلے بھی ہوتا ہے، پہلے ہو کر بھی مل سکتا ہے، بعد میں ہو کر بھی مل سکتا ہے، یعنی فاعل پہلے ہو اور فعل سے ملا ہوا ہو، پہلے ہو کر بھی ملا ہوا ہونا پایا جا سکتا ہے، بعد میں ہو کر کے بھی کہ پہلے فعل ہو اور اس کے بعد فاعل ہو، اس طرح بھی ملا ہوا ہونا پایا جا سکتا ہے۔ یہاں بتلا رہے ہیں، یہاں پہ ملا ہوا ہونا سے مراد کیا ہے کہ اس کے بعد فاعل ہو، فعل کے بعد فاعل ہو اور ملا ہوا ہو، فعل سے پہلے نہیں، کیونکہ وہ قدم علیہ کی قید لگائی گئی ہے کہ وہ فعل مقدم ہو۔ ای یکون بعدہ یعنی یہ اس کے بعد ہو، فعل کے بعد ہو، من غیر ان یتقدم علیہ شیء آخر من معمولاتہ، بغیر اس کے کہ اس پر یعنی فاعل پر فعل کے معمولات میں سے، فعل کے معمول جو ہیں جتنے معمولات ہیں فعل کے، ان تمام معمولات میں سے کوئی بھی مقدم نہ ہو، کسی کے مقدم ہوئے بغیر فعل کے جتنے معمولات ہیں، مفعول ہو یا ظرف ہو، کوئی بھی ہو، ان تمام معمولات میں سے سب سے مقدم کیا ہو؟ فاعل ہو۔ ترجمہ دیکھیں، اور اس کے بعد ہو بغیر اس کے کہ اس پر یعنی فاعل پر معمولات فعل میں سے کوئی مقدم ہو، بغیر اس کے کہ فاعل پر معمولات فعل میں سے کوئی دوسرا مقدم ہو۔ لِأَنَّهُ ملا ہوا ہونا اصل کیوں ہے؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنَ الْفِعْلِ لِشِدَّةِ احتیاج الفعل الیہ، اس لیے کہ یہ یعنی فاعل، لِأَنَّهُ اس لیے کہ فاعل كَالْجُزْءِ مِنَ الْفِعْل فعل کے جز کی طرح ہے، اس لیے کہ فاعل یہ فعل کی جز کی طرح ہے۔ کیوں فعل کے جز کی طرح ہے؟ لِشِدَّةِ احتیاج الفعل الیہ، فعل کا اس کی جانب یعنی فاعل کی جانب شدت سے، سختی سے محتاج ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ فعل فاعل کے علاوہ مکمل نہیں ہو سکتا، جب تک فاعل نہ ہو تو فعل مکمل نہیں ہو سکتا، فعل فاعل کا بہت زیادہ محتاج رہتا ہے، سختی سے محتاج رہتا ہے، بہت سخت محتاج رہتا ہے، تو گویا کہ فاعل فعل کا ایک جز ہو گیا، جز کی طرح ہو گیا۔ لِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنَ الْفِعْلِ اس لیے کہ فاعل فعل کے جز کی طرح ہے، لِشِدَّةِ احتیاج الفعل الیہ فعل کا فاعل کی طرف شدت سے محتاج ہونے کی وجہ سے، جب جز کی طرح ہے تو اس کے ساتھ ملا ہوا ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر بیچ میں تفریق کرنا پایا جائے گا، دونوں جز میں فرق کرنا پایا جائے گا، جدائی پائی جائے گی۔ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ إِسْكَانُ اللَّامِ فِي ضَرَبْتُ لِأَنَّهُ لِدَفْعِ توالی 4 حرکات فیما ہوا بمنزلۃ کلمۃ واحدۃ، اس پر ایک دلیل دے رہے ہیں، اس لیے کہ اس پر دلالت کرتا ہے لام کلمے کا ساکن ہونا، ضربت میں لام کلمے کا ساکن ہونا اس پر دلالت کرتا ہے، کس پر؟ کہ فاعل فعل کی جز کی طرح ہے،
فاعل کا فعل کے جز کی طرح ہونے پر دلالت کرتا ہے، ضربت جیسے مثال میں لام کلمے کا ساکن ہونا۔ یہ دلیل کو یہ سمجھیں اس طرح، دیکھیں اگر فاعل کو فعل کا جز نہ مانے، اگر فاعل کو فعل کا جز نہ مانے تو ضرب فعل، اس کے بعد تو ضمیر اس کا، تا ضمیر جو ہے اس کا فاعل، تو ہونا کیا چاہیے تھا، ضربتو، با پہ بھی فتحہ آنا چاہیے تھا، کیونکہ فاعل یہ الگ ہے، فعل الگ ہے، دونوں مستقل الگ الگ ہیں۔ فعل جب فاعل اور فعل دونوں الگ الگ ہیں تو فاعل کے آنے کی وجہ سے فعل کو ساکن کیوں کریں گے؟ کیونکہ یہاں پہ ایک کلمے میں 4 حرکات پہ لازم نہیں آ رہے تھے۔ ساکن کرنا اس وجہ سے ہے کہ ایک کلمے میں، ساکن اہل عرب وہاں کرتے ہیں جہاں پہ ایک کلمے میں پے در پہ 4 حرکات لازم آئے، اور جب فعل الگ ہے اور تا ضمیر فاعل الگ ہے، اگر مان لیں ہم فعل کو الگ مان لیں اور تا ضمیر جو فاعل ہے اس کو الگ مان لیں، تو پھر ایک کلمے میں پے در پہ 4 حرکات کہاں لازم آ رہے ہیں، بلکہ یہ دونوں الگ الگ کلمے ہیں، فاعل الگ ہے، تا ضمیر یہ الگ ہے، یہ فعل الگ ہے اور فاعل الگ ہے، دو الگ کلمے ہیں، تو 2 کلمے کی وجہ سے 4 حرکات لازم آ رہا ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں منافی نہیں ہے، یہ ثقیل نہیں ہوگا۔ باوجود اس کے انہوں نے یہاں پہ ضربت میں لام کلمے کو یعنی با کو ساکن کر دیا۔ جب با کو ساکن کر دیا، اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے فاعل کو فعل کا جز مانا، فعل کے جز کی طرح مانا، گویا کہ انہوں نے ایک کلمہ مانا، فاعل اور فعل کو ملا کر کے انہوں نے ایک کلمے کی طرح مانا، ایک کلمے کے منزل میں مانا، جس کی وجہ سے انہوں نے با کو یعنی لام کلمے کو ساکن کر دیا۔ ترجمہ دیکھیں، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ إِسْكَانُ اللَّامِ فِي ضَرَبْتُ، اور اس پر یعنی فاعل کا فعل کے جز کی طرح ہونے پر دلالت کرتا ہے ضربت میں لام کلمے کا ساکن ہونا، لِأَنَّهُ لِدَفْعِ تَوَالِي 4 حرکات، اس لیے کہ یہ یعنی ساکن کرنا یہ پے در پہ 4 حرکات کے آنے کو دور کرنے کے لیے ہے، پے در پہ 4 حرکات کو دور کرنے کے لیے ہے، فیما اس میں ہوا بمنزلتی کلمۃ واحدۃ، جو کہ ایک کلمے کے منزل میں ہے، جو ایک کلمے کے منزل میں ہے، اس میں پے در پہ آنے والے 4 حرکات سے دوری کے لیے ہے، یعنی ساکن کیوں کیا گیا ہے، کیونکہ پے در پہ 4 حرکات نہ آئیں، اس وجہ سے ساکن کیا گیا ہے۔ وَلِذَالِكَ، اور اسی وجہ سے، وَلِذَالِكَ جَازَ ضَرَبَ غُلَامَهُ زَيْدٌ وَامْتَنَعَ ضَرَبَ غُلَامُهُ زَيْدًا، یہاں سے اس پہ 2 مثال جو ہیں اسے پیش فرما رہے ہیں۔ وَلِذَالِكَ، اور اسی وجہ سے مراد کس وجہ سے، ای الاصل الذی یقتضی تقدم الفاعل علی سائر معمولات الفعل، یعنی اس اصل کی وجہ سے جو فاعل کو تمام معمولات فعل پر مقدم ہونے کا تقاضا کرتا ہے، اس اصل کی وجہ سے جو اصل تمام معمولات فعل پر فاعل کے مقدم ہونے کی متقاضی ہے۔ جائز ہے، کیا جائز ہے، ضرب غلامہ زیدن، ضرب غلامہ زیدن کہنا جائز ہے، یہاں غلامہ یہ مفعول ہے، زید ضرب کا فاعل ہے، ضرب غلامہ زیدن یہ جائز ہے، لی تقدمی مرجع الضمیر وہو زید رتبۃ فلا یلزم اضمار قبل الذکر مطلقا بل لفظا فقط وذلک جائز۔ کیوں جائز ہے؟ یہاں پہ ایک اعتراض ہوگا، کیسے جائز ہے بھائی، یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ زید فاعل ہے اور زید پہلے مذکور نہیں ہے، زید، اور غلامہ میں جو ہا ضمیر ہے، غلامہ میں جو ہا ضمیر ہے یہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے، حالانکہ زید تو غلامہ کے بعد میں آ رہا ہے، یہ تو اضمار قبل ذکر لازم آ رہا ہے،
اور اضمار قبل ذکر تو درست نہیں ہے۔ کسی کو ذکر کرنے سے پہلے اس کی طرف ضمیر لوٹانا یہ درست نہیں ہے۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ لِتَقَدُّمِ مَرْجَعِ الضَّمِیرِ، ضمیر کے مرجع کے مقدم ہونے کی وجہ سے، حالانکہ مقدم نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں مقدم ہونے کی وجہ سے۔ آگے فرما رہے ہیں وَهُوَ زَیدٌ، اور وہ زید ہے، رتبتاً، رتبے کے اعتبار سے، یعنی اگرچہ حقیقتاً لفظ میں اگرچہ زید مقدم نہیں ہے، ضرب غلامہ زید میں اگرچہ لفظ میں زید غلامہ پر مقدم نہیں ہے، لیکن رتبے کے اعتبار سے زید غلامہ پر مقدم ہے، اس لیے کہ فاعل کا مقام کہاں پہ ہے؟ یہ تمام معمولات فعل سے مقدم ہے۔ جب تمام معمولات فعل سے مقدم ہے تو غلامہ سے بھی مقدم ہے، تو اب اس کی طرف ضمیر لوٹانا درست ہوا۔ دیکھیں لِتَقَدُّمِ مَرْجِعِ الضَّمِیرِ وَهُوَ زَیدٌ رُتْبَةً، ضمیر کے مرجع کا مقدم ہونے کی وجہ سے، اور وہ زید ہے، ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ زید ہے، رتبتاً، رتبے کے اعتبار سے۔ فَلَا يَلْزَمُ إِضْمَارُ قَبْلَ الذِّکْرِ مُطْلَقًا، تو اضمار قبل ذکر مطلقاً لازم نہیں آئے گا، مطلقاً اضمار قبل ذکر لازم نہیں آئے گا، بل لفظاً فقط، بلکہ صرف لفظاً اضمار قبل ذکر لازم آئے گا۔ وَذَلِكَ جائز، اور یہ جائز ہے، یعنی عمدہ میں یہ جائز ہے۔ فاعل کی طرف، فاعل میں، عمدہ یعنی فاعل میں لفظاً اضمار قبل ذکر جائز ہے۔ وَإِمْتَنَعَا، اور محال ہوا، ضرب غلامہ زیداً، ضرب غلامہ زیداً، یہ مثال محال ہوا۔ کیوں محال ہوا؟ لِتَأَخُّرِ مَرْجَعِ الضَّمِیرِ وَهُوَ زَیدٌ لَفْظًا وَرُتْبَةً، ضمیر کے مرجع کے مؤخر ہونے کی وجہ سے، ضمیر کے مرجع کے مؤخر ہونے کی وجہ سے، اور وہ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ وَهُوَ زَیدٌ، اور وہ زید ہے، مؤخر کس طور پر ہے؟ لفظاً و رتبتاً، دونوں اعتبار سے مؤخر ہے۔ دیکھیں ضرب غلامہ زیداً، یہاں پہ غلامہ میں جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع زید ہے، اور زید مفعول بن رہا ہے، زید مفعول بن رہا ہے، تو یہاں پہ زید کے ذکر سے پہلے زید کی طرف ضمیر لوٹانا پایا گیا لفظی اعتبار سے، کیونکہ غلامہ یہ مقدم ہے، زیداً مؤخر ہے، لفظاً تو یہ اضمار قبل ذکر لازم آیا، اور رتبتاً اس طرح لازم آیا کہ زید کا مرتبہ بھی مؤخر ہے، زید کا مرتبہ بھی کیا ہے؟ زید کا مرتبہ یہ غلامہ سے پہلے نہیں ہے، اگر غلامہ سے پہلے ہوتا تو رتبتاً اضمار قبل ذکر لازم نہیں آتا۔ زید کا مرتبہ غلامہ کے بعد ہے، کیوں بعد ہے؟ اس لیے کہ زید مفعول ہے، غلامہ یہ فاعل ہے، اور فاعل کا مرتبہ تمام معمولات فعل میں سے مقدم ہونا ہے، تو جب تمام معمولات میں سے مقدم ہے تو مفعول سے بھی مقدم ہوا، جب مفعول سے مقدم ہوا تو رتبے کے اعتبار سے بھی اضمار قبل ذکر لازم آیا۔ ہاں دیکھیں، اور ہاں لفظاً و رتبتاً، ضمیر کے مرجع کا مؤخر ہونے کی وجہ سے لفظاً اور رتبتاً یہ محال ہوا۔ فَيَلْزَمُ الْإِضْمَارُ قَبْلَ الذِّکْرِ لفظاً و رتبتاً، تو لازم آئے گا اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً۔ وَذَلِكَ غَیْرُ جَائِزٍ، اور وہ جائز نہیں ہے، اور وہ جائز نہیں ہے۔ وَذَلِكَ غَیْرُ جَائِزٍ، اور وہ جائز نہیں ہے، یعنی اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً دونوں طرح ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ خلافاً للأخفش و ابن جنی، ابن جنی اور اخفش کے خلاف، اس لیے کہ وہ دونوں جائز کہتے ہیں، یعنی اگر اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً دونوں طرح ہو، لفظاً اور رتبتاً دونوں طرح ہونے کے باوجود وہ اس کو جائز کہتے ہیں۔ وَمُسْنَدُهُمَا فِي ذَلِكَ قَوْلُ الشَّاعِرِ، اور ان کی دلیل اس میں، یعنی جائز کہنے میں ان کی دلیل شاعر کا قول ہے، شعر یہ ہے جزا ربہ عنی علی بن الحاتم جزا الکلاب العاویات وقد فعلا۔ ترجمہ دیکھیں، اور اس کا رب علی
میری طرف سے عدی بن حاتم کو بھوکنے والے کتے کا بدلہ دے، وقد فعل، اور تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ یہاں پہ دیکھیں وہ دلیل کس طرح پکڑ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جزا ربہ، ربہ میں جو ہا ضمیر ہے، ربہ، یہ ہا ضمیر کا مرجع عدی بن حاتم ہے، ہا ضمیر کا مرجع عدی بن حاتم ہے، اور عدی بن حاتم یہ لفظاً بھی مؤخر ہے اور رتبتاً بھی مؤخر ہے، کیونکہ وہ مفعول ہے، اور مفعول کا مرتبہ فاعل کے بعد ہوتا ہے، تو رتبے کے اعتبار سے بھی مؤخر ہوا اور لفظاً بھی مؤخر ہوا۔ تو جب لفظاً اور رتبتاً مؤخر ہے تو لفظاً اور رتبتاً اسم قبل ذکر بھی لازم آیا۔ باوجود اس کے کہ لفظاً اور رتبتاً اسم قبل ذکر لازم آ رہا ہے، عرب کے فصیح لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ یعنی اسم قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً جائز ہے۔ دلیل سمجھ میں آئی؟ کیونکہ ربہ کی جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں عدی بن حاتم کی طرف، اور عدی بن حاتم یہ لفظاً بھی اور رتبتاً بھی مؤخر ہے، لفظاً اور رتبتاً بعد میں آ رہا ہے، تو لفظاً اور رتبتاً اسم قبل ذکر لازم آیا۔ ترجمہ دیکھیں، وَجَزَا رَبُّهُ، اور اس کا رب یعنی عدی بن حاتم کا رب میری طرف سے اسے بدلہ دے، جزا الکلابی، کتوں کا بدلہ، کلاب العاویاتی یعنی بھونکنے والے کتوں کا بدلہ، وقد فعل، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا یعنی بدلہ دے دیا۔ یہ ان کی دلیل تھی۔ اب ان کی دلیل کا جواب سنیے۔ وَأُجِيبَ عَنْهُ، اور ان کے اس دلیل سے، اس دلیل کی جانب سے جواب دیا جا رہا ہے، ان کی اس دلیل کا جواب دیا جا رہا ہے بِأَنَّ هَذَا لِضَرُورَةِ الشِّعْرِ، کہ یہ یعنی یہاں پہ لفظاً اور رتبتاً اضمار قبل ذکر کا آنا، لفظاً اور رتبتاً یہاں پہ اضمار قبل ذکر کا آنا یہ ضرورت شعر کی وجہ سے ہے۔ ضرورت شعر کی وجہ سے بہت سارے ممنوعات جو قاعدے کے خلاف ہوتے ہیں، جو قاعدے کے اعتبار سے ممنوع ہوتے ہیں، وہ جائز ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے یہاں پہ یہ جائز ہے۔ بِأَنَّ هَذَا لِضَرُورَةِ الشِّعْرِ، ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ شعر کی ضرورت کی وجہ سے ہے، وَالْمُرَادُ عَدْمَ جَوَازِهِ فِي صِيغَةِ الْكَلَامِ، اور ہماری جو مراد ہے ناجائز ہونے کی مراد اضمار قبل ذکر کے رتباً اور لفظاً ناجائز ہونے سے مراد کیا ہے کہ جہاں پہ کلام وسعت رکھتا ہو، کلام کے وسعت کے باوجود اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً آنا یہ جائز نہیں ہے، ہماری یہ مراد ہے۔ یہ تو ایک جواب ہو گیا۔ دوسرا جواب دے رہے ہیں وَبِأَنَّهُ، اور اس طرح جواب دیں لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الضَّمِيرَ يَرْجِعُ إِلَىٰ عَدِی، ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ضمیر ربہ میں جو ضمیر ہے یہ عدی بن حاتم کی طرف لوٹ رہی ہے، ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ربہ میں جو ضمیر ہے یہ عدی بن حاتم کی طرف لوٹ رہی ہے، بل إِلَى الْمَصْدَرِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْفِعْلُ، بلکہ اس مصدر کی طرف لوٹ رہی ہے جس پر فعل دلالت کر رہا ہے۔ ربہ میں جو ضمیر ہے یہ اس مصدر کی طرف لوٹ رہی ہے جس پر فعل دلالت کر رہا ہے، ای جزا رب الجزا، یعنی جزا دے جزا کا مالک، جزا دینے کا رب، جزا دینے والا جو رب ہے وہ جزا دے، جزا رب الجزا، جزا کا رب جزا دے، یہ معنی ہوگا۔ تو اس وقت جب ہم یہ دوسرا جواب کے اعتبار سے، دوسرے جواب کے اعتبار سے ہم ضمیر کا مرجع جزا بنائیں گے، ترجمہ ہوگا کہ جزا کا رب، جزا دینے والا جو ہے، جزا کا رب عدی بن حاتم کو بھونکنے والے کتے کا جزا دے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔